شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس پہ وفادار یعنی مولا کے رہوار ذوالجناح نے اپنی پیشانی امام حسین کے خون میں رنگین کر کے اہل حرم میں خبر شہادت پہنچا دی، جس کی وجہ سے خیمہ میں کوہرام عظیم بپا ہی تھا کہ دشمنوں نے خیمہ کا رخ کیا اور پہنچتے ہی خیموں میں آگ لگا دی، سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ اہل بیت رسول فریاد و فغاں کی آوازیں بلند کر رہے تھے اور کوئی فریاد رس اور پرسان حال نہ تھا۔ تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیں، حضرت زینب اور ام کلثوم کے کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے، سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ کر انہیں زمین پر ڈال دیا۔ غرض کہ ایک ایسا محشر بپا تھا جو نہ کسی کے ساتھ کبھی روار رکھا گیا اور نہ اس سے قبل سننے میں آیا۔ ناظرین، اس ظلم و جبر کی انتہا ہو رہی تھی کہ کسی بی بی کی پشت پر تازیانے لگائے جا رہے تھے، کسی کی رخسار پر تماچے لگ رہے تھے، کسی کی پیٹھ پر نیزے کی انی چبوئی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ لوٹا جا چکا، خیمے جل چکے اور شام آ گئی، تو اس کے بعد حضرت زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا کہ بہن اب رات ہو چکی ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، تم سب عورتوں اور بچوں کو جمع کرو، ان کی حفاظت میں میں رات بھر پہرا دوں گی۔ حضرت کلثوم نے سب بیویوں، بچوں، عورتوں کو جمع کیا تو ناظرین، لیکن جناب سکینہ انہیں ملی نہیں۔ جناب زینب عالیہ کے پاس جناب ام کلثوم آئی اور انہوں نے فرمایا زینب سکینہ نہیں ہے۔ جناب زینب عالیہ نے فرمایا میں جانتی ہوں کہ سکینہ کہاں ہے۔ جناب زینب مقتل کی طرف حضرت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ ایک نشیب سے سکینہ کے رونے کی آواز آئی، جا کر دیکھا کہ سکینہ باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ جناب زینب انہیں خیمہ میں لے آئی۔ جناب سکینہ کا بیان ہے کہ اس وقت بابا کی کٹی ہوئی گردن سے یہ آواز آ رہی تھی، اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا، اور جب کسی غریب یا شہید کے واقعات سننا تو مجھ پر گریہ کرنا۔ اے میرے دوستوں سنو، میں رسول کا وہ مظلوم نواسہ ہوں جسے بلا جرم و خطا دشمنوں نے قتل کر دیا اور پھر قتل کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے۔ اے میرے شیعوں، کاش تم آج عاشورہ کے دن ہوتے تو یہ روح فرسا منظر دیکھتے کہ میں اپنے پیاسے بچے علی اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا اور یہ سنگ دل کس دلیری اور بے باکی سے انکار کر رہے تھے۔ غرض کہ حضرت زینب عالیہ جناب سکینہ کو اپنے بابا کے سینے سے سمجھا بجھا کر اٹھا لائی اور انہیں جناب ام کلثوم کے سپرد کر کے فرمایا کہ بہن کلثوم، سکینہ تیرے حوالے۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد جناب زینب عالیہ نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑا بڑھائے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے بڑھ کر اس سے کہا، ہم آل رسول ہیں، ہمارے چھوٹے بوڑھے بچے جوان سب آج ہی قتل کیے جا چکے ہیں، اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی روتے روتے سو گئے ہیں۔ اے سوار، اگر تجھے ہم کو اور زیادہ لوٹنا مقصود ہے تو صبح آ جانا اور جو کچھ ہمارے پاس رہ گیا اسے بھی لوٹ لینا، لیکن دیکھ ان بچوں کو نہ ستا اور انہیں سونے دے، خدا کے لیے اس وقت چلا جا۔ لیکن سوار نے ایک نہ سنی اور قدم فرسر برابر بڑھتا ہی رہا۔ آخر زینب عالیہ بھی شیر خدا کی بیٹی تھی، انہیں جلال آ گیا اور انہوں نے بڑھ کر لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں کہتی ہوں اور تو کیا کرتا ہے؟ یہ حال دیکھ کر سوار گھوڑے سے اتر پڑا اور زینب عالیہ کو سینے سے لگا کر کہنے لگے، اے بیٹی، میں تیرا باپ علی ہوں، بیٹی تیری حفاظت کے لیے آیا ہوں، اے جانے پدر تو بچوں میں جا، تیری حفاظت میں کروں گا۔ زینب عالیہ نے فریاد و فغاں شروع کر دی اور تمام واقعات بیان کیے۔ الغرض جب یہ محشر آفریں شب ماتم ہوئی تو حکم عمر سعد سے لشکریوں نے آ کر آل رسول کو گھیر لیا اور بلا محمل و کجاوا کے ناکوں پر سوار ہونے کو کہا۔ چاروں ناچار رسول زادیاں ناکوں پر سوار ہوئیں۔ حال یہ تھا کہ سر کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھی،
امام زین العابدین علالت کی وجہ سے چونکہ تابوت توا نہ رکھتے، اس لیے انہیں سوار ہونے میں تکلف تھا۔ شمر نے تازیانے سے اذیت پہنچائی اور جناب فضا نے دوڑ کر امام کو سوار ہونے میں امداد دی اور آپ ناکے پر سوار ہو گئے، لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پشت پر سنبھلنا سخت دشوار تھا۔ اس لیے دشمنان اسلام نے آل رسول امام زین العابدین علیہ السلام کو پیروں کو ناکا کے پیٹ سے باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس قافلہ کو لے کر باارادہ کوفہ وارد ہوئے اور غصب یہ کیا کہ ان رسول زادیوں کو مقتل کی طرف سے گزارا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جیسے ہی یہ حسینی قافلہ مقتل میں پہنچا، حشر کا سماں پیش ہو گیا۔ زینب عالیہ نے اپنے آپ کو ناکا سے گرا دیا اور فریاد و فغاں کرنے لگی۔ آپ نے کہا، اے محمد مصطفیٰ جن پر ملائکہ آسمان سے درود بھیجتے ہیں، دیکھیے یہ حسین خاک و خون میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چٹیل میدان میں پڑے ہیں اور آپ کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی ہیں۔ آپ کی اولاد مقتول ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دردناک مرثیہ سن کر دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو رونے نہ لگا ہو۔ اس وقت ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ کس قدر شدید گناہ کے مرتکب ہوئے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ دمہ الثاقبہ میں ہے کہ زینب عالیہ کی فریاد سے جانور بھی رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم بھی نوحہ فریاد کر رہی تھی اور جناب سکینہ بھی محو گریہ و ماتم تھی۔ بالآخر دشمنوں کے تشدد سے یہ قافلہ آگے بڑھ گیا اور آل رسول کی لاشیں بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑی رہی۔ چند دنوں کے بعد بنی اسد نے ان پر نمازیں پڑھی اور انہیں سپرد خاک کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسول کریم کی نواسیاں بے محمل و عماری کے ناکوں پر سوار کر کے دربار کوفہ میں داخل کی گئی۔ پھر ایک ہفتہ انہیں کوفہ کے قید خانہ میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس قافلہ کو شام پہنچا دیا گیا اور وہاں 1 سال قید میں رکھا گیا۔ پھر وہاں سے رہائی کے بعد آل رسول بتاریخ 20 صفر کربلا وارد ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو مدینہ وارد ہوئے۔ جس وقت سید سجاد کے قافلے کو رہائی ملی تو شہزادی زینب عالیہ نے فرمایا کہ میں شرطوں پہ رہا ہوں گی۔ میری شرطیں یزید کو قبول کرنا ہوگی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ لوٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ یزید کمینہ کہتا ہے تمہیں کسی ایک ملک کی فوج نے تھوڑی لوٹا ہے، 36 ملکوں کی فوج تمہیں لوٹتی رہی۔ سجاد لوٹے ہوئے سامان کی قیمت لے لے۔ یہ فکرے سننے تھے یا امام سجاد کی آنکھوں سے خون کے آنسوؤں کی لہر میں اضافہ ہوا؟ رو کر فرمایا، میرے بابا کی انگلی کی کیا قیمت دے گا؟ میری ماں کے برقعے کی کیا قیمت دے گا؟ میری بہن سکینہ کے گوشواروں کی کیا قیمت دے گا؟ دوسری شرط سید سجاد نے فرمایا کہ شہیدوں کے سر واپس کر۔ تیسری شرط رونے کے لیے مکان دے۔ بس ناظرین، پہلی مجلس کس نے پڑھی؟ حسین کی بہن نے۔ کس کے سامنے پڑھی؟ شام کی عورتوں کے سامنے۔ پہلا فقرہ کہا، شام کی عورتوں اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ یہ سکینہ کی پھوپھی بول رہی ہے، یہ اصغر کی پھوپھی بول رہی ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ شام کی عورتوں، مجھے تمہارا استقبال ہمیشہ یاد رہے گا۔ جب میں تمہاری مہمان بنی تھی تو تم سب عورتوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ آج پہلی دفعہ تم خالی ہاتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو۔ اس وقت رش بڑا تھا۔ جب تم پتھر مارتی تھی تو تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اگر کسی کے دل میں پتھر مارنے کی کوئی حسرت رہ گئی ہو تو جاؤ پتھر لے آؤ، علی کی بیٹی حاضر ہے۔ ایک خالی مکان میں مخدرات طہارت نے 1 ہفتہ نوحہ و ماتم کیا۔ شام کی عورتوں سے تعزیت قبول کی۔ پھر بشیر بن یظلم کی رہنمائی میں یہ قافلہ 20 صفر کو وارد کربلا ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول اور قبر حسین کے مجاور اول تھے، انہوں نے فریاد و فغاں کی حالت میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ اس قافلہ کا استقبال کیا۔ زینب عالیہ نے قبر امام حسین پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔
بروایت 3 دن تک فریاد و فغاں اور نوحہ و ماتم کے بعد یہ قافلہ مدینہ کو روانہ ہوا۔ جب قریب مدینہ قافلہ ٹھہرا، بشیر نے خبر غم اہل مدینہ تک پہنچائی۔ جوق در جوق اہل مدینہ قافلہ کے مستقر پر سر و باب برہنہ روتے پیٹتے جمع ہو گئے۔ محمد حنفیہ بھی آئے، عبداللہ بن جعفر بھی آئے اور سلمہ بھی آئی۔ سلمہ کے ایک ہاتھ میں فاطمہ صغریٰ کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں وہ شیشی تھی جو رسول خدا دے گئے تھے، اس میں کربلا کی مٹی خون ہو گئی تھی۔ قافلہ داخل مدینہ ہوا۔ جب مدینہ میں واپسی ہوئی تو شہزادی زینب عالیہ کو 36 جگہوں پر نہیں پہچانا، شور نے نہیں پہچانا، بیٹیوں نے نہیں پہچانا، سغرا نے نہیں پہچانا، 36 جگہوں پر نہیں پہچانا۔ اور 2 چیزیں ایسی تھیں جن کو جناب زینب عالیہ نے نہیں پہچانا۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک حسین علیہ السلام کا لاشا جب بی بی مقتل میں گئی تو فرمایا انت الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا مدینہ کا شہر، جب شہر کے باہر آئی تو جناب زینب عالیہ نے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے شہر تو ہمیں قبول نہ کر، کیونکہ ہم قبول کیے جانے کے قابل نہیں، ہم یہاں حسرتوں، مصیبتوں اور اندوہ و غم کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ مدینہ میں داخلہ کے بعد رسول خدا کے روضہ پر بے پناہ فریاد و فغاں کی گئی تو شہزادی زینب عالیہ نے فرمایا بیٹا سجاد، یہ کون سا شہر ہے؟ یہی بات جب مولا سید سجاد نے سنی تو فرمایا پھوپھی اماں، یہ ہمارے نانا کا شہر مدینہ ہے۔ جناب زینب عالیہ قبر رسول پہ آئی، جب آئی تو 3 منٹ تک چپ کھڑی رہی، دہلیز کو پکڑ کر حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھتی رہی۔ محمد مصطفیٰ کی قبر پہ 3 منٹ علی کی بیٹی نہیں بولی، فرمایا نانا زینب آ گئی، زندہ آ گئی، پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہویا۔ فرمایا نانا اگر ممکن ہوتا تو میں اپنی کلائیوں کے وہ زخم دکھاتی جو رسیوں کی وجہ سے پڑ گئے۔ یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے اپنے بھائی حسین کا کرتا نکال کر جو تیروں سے پھٹا ہوا تھا تلوار سے چھدا ہوا تھا، بی بی نے ایک مرتبہ حسین کے کرتے کو رسول کی قبر پہ رکھا تو محمد مصطفیٰ کی قبر لرزنے لگی اور قبر کے اندر سے ایک روتی ہوئی آواز آئی، زینب میری بیٹی قمیض اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ناظرین اس وقت علی کی بیٹی کی چیخ بلند ہوئی، رو کر کہا نانا مرد ہو کر سال کے بعد قمیض برداشت نہیں ہوتی۔ میں مستور ہو کر 70 قدم پر کھڑی ہو کر سر پر قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی، نامار میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔